جی آیت نمبر 14 سے لے کے 21 تک دیکھیں۔ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القی معاذیرہ لا تحرک بہ لسانک لتجعل بہ ان علینا جمعہ وقرآنہ۔ بلکہ انسان خود اپنے آپ سے اچھی طرح واقف ہوگا، چاہے وہ کتنے ہی بہانے بنائے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، تم اس قرآن کو جلدی جلدی یاد کرنے کے لیے اپنی زبان کو ہلایا نہ کرو۔ یقین رکھو کہ اس کو یاد کرانا اور اس کو پڑھوانا ہماری ذمہ داری ہے۔ پھر جب ہم اسے جبرائیل کے واسطے سے پڑھ رہے ہوں تو تم اس کے پڑھنے کی پیروی نہ کرو، پھر اس کی وضاحت بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ خبردار اے کافرو، اصل بات یہ ہے کہ تم فوری طور پر حاصل ہونے والی چیز یعنی دنیا سے محبت کرتے ہو اور آخرت کو نظر انداز کیے ہوئے ہو۔ اس میں دیکھیں آیت نمبر جو 15 ہے، اس میں ہے کہ انسان خود بھی جانتا ہے کہ اس نے کیا گناہ کیے ہیں، اگرچہ وہ ان کا جواز تلاش کرنے کے لیے بہانوں اور تعویلوں کا سہارا لیتا رہتا ہے، لیکن اسے خود پتہ ہوتا ہے کہ میرے گناہ کیا ہیں۔ اور 16 آیت میں ہے، اس کا ایک پس منظر ہے، اس کا پس منظر بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم نازل ہوتا تو آپ اس کے الفاظ ساتھ ساتھ دہراتے جاتے تھے تاکہ آپ انہیں بھول نہ جائیں۔ ان آیات میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے کہ آپ زبان مبارک سے الفاظ کو دہرانے کی مشقت نہ اٹھائیں، کیونکہ ہم نے ذمہ داری لے لی ہے کہ ہم انہیں آپ کو بھی یاد کرائیں گے اور ان کی تشریح بھی آپ کے قلب مبارک پہ واضح کریں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے نہ صرف یہ کہ قرآن پاک آپ کی زبان پہ جاری و ساری فرمایا، بلکہ اس کے جو معنی مطالب تھے، جو اس کا مقصد تھا، جو اس کی ساری تفسیر تھی، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل پہ اتاری اور آپ کو اس کی سمجھ بوجھ عطا فرمائی۔ آگے دیکھیں آیت نمبر 18 میں ہے کہ آپ اپنی توجہ الفاظ کو یاد کرنے کے بجائے ان آیات کی عملی پیروی کرنے پر مرکوز رکھیں، اور یہ بھی کہ جس طرح حضرت جبرائیل علیہ السلام پڑھ رہے ہیں آئندہ آپ بھی اسی طرح پڑھا کریں۔ اب دیکھیں یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، اور ایک حکم عام ہمارے لیے بھی کیا ہے کہ جب ہم قرآن پاک کو پڑھتے ہیں نا تو عربی میں تو پڑھ رہے ہوتے ہیں، ساتھ ساتھ تھوڑا سا ان آیات کے عملی پہلو پر نظر رکھا کریں کہ یہ آیات، یہ حکم اللہ تعالیٰ کا کیوں آیا ہے، اللہ نے ہمیں کس بات کا کرنے کا حکم دیا ہے اور کس بات سے ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس میں روکا ہے۔ تو ہماری توجہ جو ہے نا، جو ہمارا وہ ہونا چاہیے فوکس، وہ اس چیز پر ہونا چاہیے کہ اللہ کے حکم کو سمجھیں کہ اس میں کیا بات ہے جو اللہ ہم سے فرما رہے ہیں۔ اور آیت نمبر 19 میں بھی یہی ہے کہ اس کی تشریح اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، آپ کے قلب مبارک میں محفوظ کر دی۔ آگے دیکھیں، اس دن بہت سے چہرے شاداب ہوں گے، وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرۃ ووجوہ یومئذ باسرہ تظن ان یفعل بها فاقرہ کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن انہ الفراق والتفت الساق بالساق الی ربک یومئذ المساق فلا صدق وصلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى۔ اس دن بہت سے چہرے شاداب ہوں گے، اپنے پروردگار کی طرف دیکھ رہے ہوں گے، اور بہت سے چہرے اس دن بگڑے ہوئے ہوں گے، سمجھ رہے ہوں گے کہ ان کے ساتھ وہ معاملہ ہوگا جو کمر توڑ دینے والا ہے۔ خبردار، جب جان ہنسلیوں تک پہنچ جائے گی اور تیمارداروں کی طرف سے کہا جائے گا ہے کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا، اور انسان سمجھ جائے گا کہ جدائی کا وقت آ گیا اور پنڈلی سے پنڈلی لپٹ جائے گی، تو اس دن تمہارے پروردگار ہی کی طرف روانگی ہوگی۔ اس کے باوجود انسان نے نہ مانا اور نہ نماز پڑھی، بلکہ حق کو جھٹلایا اور منہ موڑ لیا، پھر اکڑ دکھاتا ہوا اپنے گھر والوں کے پاس چلا گیا۔ آیت نمبر 23 میں دیکھیں کہ مومنوں کو جنت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار بھی نصیب ہوگا، جو جنت کی تمام دوسری نعمتوں سے بڑھ کر نعمت ہوگی۔ تو اس کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا بھی مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمیں جنت میں داخل فرمانا اور جنت کے ساتھ اپنا دیدار نصیب فرمانا۔ آیت نمبر 27 میں کہ جب کوئی شخص موت کے قریب پہنچ کر بستر سے لگ جاتا ہے تو اس کے تیماردار اس کے علاج کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی علاج کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ کسی سے جھاڑ پھونک کروائی جاتی ہے، یعنی کوئی دم درود بھی کروائے جاتے ہیں۔ ظاہر ہے جو پیارے اپنے ہوتے ہیں وہ آخر تک کوشش کرتے ہیں کہ اس کی جان بچ جائے، لیکن بہرحال موت و زندگی کا مالک صرف اللہ تعالیٰ ہے، اور اسی وقت تک زندگی ہے جب تک اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں۔ پھر 29 میں ہے کہ نزا کی حالت میں جو تکلیف ہوتی ہے
وہ بعض اوقات اتنی شدید ہوتی ہے کہ مریض دونوں پنڈلیوں کو ملا لیتا ہے، اسی کیفیت کو اس طرف اشارہ کیا گیا۔ آیت نمبر 31 میں ہے کسی خاص کافر کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے، کافروں کی عام حالت کا بھی تذکرہ۔ تو واضح دلائل کے سامنے آنے کے بعد بھی ماننے کے بجائے کیا کرتا ہے؟ تکبر کا مظاہرہ کرتا ہے۔ آگے دیکھیے آیت نمبر 34 سے 40 تک دیکھیے۔ بربادی ہے تیری، ہاں بربادی ہے تیری، پھر سن لے کہ بربادی ہے تیری، ہاں بربادی ہے تیری۔ کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ اسے یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ ایحسب الانسان ان یترک سدی الم یکن نطفۃ من منی یمنی ثم کان علقۃ فخلق فسوی فجعل منه الزوجین الذکر والانثی الیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتی۔ کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ اسے یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ کیا وہ اس منی کا قطرہ نہیں ہے جو ماں کے رحم میں ٹپکایا جاتا ہے، پھر وہ ایک لوتھڑا بنا، پھر اللہ نے اسے بنایا اور اسے ٹھیک ٹھاک کیا، نیز اسی سے مرد اور عورت کی دو صنفیں بنائیں۔ کیا وہ اس بات پر قادر نہیں ہے کہ مردوں کو پھر سے زندہ کر دے؟ آیت نمبر 36 میں دیکھیے، یعنی اسے اس دنیا میں اس طرح چھوڑ دیا جائے گا کہ وہ کسی شرعی قاعدہ قانون کا پابند نہ ہو اور جو جی میں آئے کرتا پھرے۔ آیت نمبر 38 میں ہے کہ انسانی تخلیق کے تمام مراحل کا ذکر جو ہے اس میں فرمایا گیا۔ آگے ہماری سورۃ دہر ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، مکی سورۃ ہے۔ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ انسان پر کبھی ایسا وقت آیا ہے کہ نہیں جب وہ کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھا۔ ہم نے انسان کو ایک ملے جلے نطفے سے پیدا کیا، پھر اسے ایسا بنایا کہ وہ سنتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے۔ ہم نے اسے راستہ دکھایا، وہ یا تو شکر گزار ہو یا ناشکرہ بن جائے۔ ہم نے ہی کافروں کے لیے زنجیریں، گلے کے طوق اور بھڑکتی ہوئی آگ تیار کی ہے۔ بے شک نیک لوگ ایسے جام سے مشروبات پئیں گے جن میں کافور کی آمیزش ہوگی۔ یہ مشروبات ایک ایسے چشمے کے ہوں گے جو اللہ کے نیک بندوں کے پینے کے لیے مخصوص ہوں گے۔ وہ اسے جہاں چاہیں گے آسانی سے بہا کر لے جائیں گے۔ اس میں دیکھیں آیت نمبر 2 میں ہے کہ یعنی مرد اور عورت کے ملے جلے اجزاء سے پیدا کیا انسان کو۔ اور چھٹی آیت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ جنتیوں کو یہ اختیار فرمائیں گے کہ وہ اس چشمے کو جہاں چاہیں لے جا سکیں گے، جس کی یہ صورت بھی ہو سکتی ہے کہ اس کی نہر کی شاخیں آسانی سے جہاں چاہیں نکال لیں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ جس جگہ چاہیں زمین سے وہ چشمہ جاری کر دیں۔ دیکھیں کتنی بڑی ہے فیسلٹی، اتھارٹی ملے گی نا جنتی کو، کہ اگر اس کا دل چاہے گا کہ میں جہاں بیٹھا ہوں وہاں پر کوئی نہر ہو تو اللہ تعالیٰ خود اسی کے اس جگہ پہ کوئی چشمہ یا نہر جاری کر دیں گے۔ اور دنیا میں تو آپ دیکھیں چاہنے کے باوجود بھی انسان جتنی بھی ترقی کر لے، ایسا نہیں کر سکتا کہ وہ اپنے گھر میں یا اپنے آس پاس بالکل ساتھ ہی نہر جاری کر لے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہوگا کہ اللہ تعالیٰ جنتی کو اس چیز کی بھی اتھارٹی دیں گے کہ وہ جہاں چاہے گا جیسے چاہے گا اس چشمے یا نہر کو اٹھا کر لے جا سکے گا۔ آگے دیکھیں آیت نمبر 7 سے لے کر 14 تک دیکھیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی منتیں پوری کرتے ہیں اور اس دن کا خوف دل میں رکھتے ہیں جس کے برے اثرات ہر طرف پھیلے ہوئے ہوں گے، اور وہ اللہ کی محبت کی خاطر مسکینوں، یتیموں اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے تھے، اور ان سے کہتے ہیں کہ ہم تو صرف اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کھانا کھلا رہے ہیں، ہم تو ان سے کوئی بدلہ نہیں چاہتے اور نہ کوئی شکریہ، ہم تو اس دن کا ڈر لگا ہے جس میں چہرے بری طرح بگڑے ہوئے ہوں گے۔ اب دیکھیں یہاں پر جو یہ پھر آیا نا، یہ آیت آئی کہ جو غریبوں اور مسکینوں کو کھانا کھلاتے ہیں، تو یہ اصل میں واقعہ ہے ان کا حضرت فاطمہ اور حضرت علی کا۔ تو کہتے ہیں کہ ایک دن حضرت فاطمہ جو تھیں وہ 3-4 دن سے فاقے پہ تھیں، تو حضرت علی ایک دن گئے اور جا کر وہاں سے کچھ مزدوری وغیرہ کی ہوگی، تو اس میں سے کچھ جو لے کر آئے اور لا کے حضرت فاطمہ کو دیے کہ یہ آپ یہ جو ہے پیس کے اس کی روٹی بنا لیں۔ تو وہ مشینیں تو تھیں نہیں، ظاہر ہے وہ چکی پہ انہوں نے اس کو پیس کے انہوں نے اس کی روٹی بنائی۔ تو جب روٹی بنائی، اب دونوں کھانے کے لیے بیٹھے تو باہر دستک ہوئی دروازے پہ، ایک مسکین آیا، اس نے صدا دی کہ مجھے روٹی دو، میں بھوکا ہوں۔ انہوں نے وہ روٹی اٹھائی اور اس کو دے دی۔
پھر انہوں نے وہ آٹا پیسا، آٹا گوندا، روٹی بنائی، تو جیسے ہی کھانے بیٹھے تو ایک یتیم آ گیا مسکین دروازے پہ، اس نے صدا لگائی کہ میں بھوکا ہوں، مجھے روٹی دو۔ انہوں نے وہ روٹی اٹھائی، اسے دے دی۔ تیسری دفعہ پھر آٹا انہوں نے پیسا، گوندا اور روٹی بنائی، جیسے ہی کھانے بیٹھے تو دروازے پہ قیدی آ گیا اور وہ روٹی اٹھا کر انہیں دے دی۔ تو اللہ تعالیٰ کو ان دونوں کی بات اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات قرآن پاک میں قیامت تک کے لیے کوٹ کر دی کہ دیکھو ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو ہماری اللہ کی محبت میں کیا کرتے ہیں، یعنی اپنی انسان خود سوچے کہ کتنی محنت سے روٹی بنی، سب جب کھانے بیٹھے تو اس کو صرف اللہ کی محبت میں، اللہ کی راہ میں دے دیا، تو اللہ تعالیٰ بھی بڑا قدر شناس اللہ نے اسے اپنے قرآن میں ان کے اس قربانی کو جو ہے وہ کوٹ کر دیا۔ ہم تم سے نہ کوئی بدلہ چاہتے ہیں اور نہ کوئی شکریہ، ہمیں تو اس دن کا ڈر لگا ہوا ہے جس میں چہرے بری طرح بگڑے ہوئے ہوں گے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اللہ ایسے لوگوں کو اس دن کے برے اثرات سے بچا لے گا اور ان کو شادابی اور سرور سے نوازے گا، اور انہوں نے جو صبر سے کام لیا تھا اس کے بدلے میں انہیں جنت اور ریشمی لباس عطا فرمائے گا۔ وہ ان باغوں میں آرام دہ اونچی نشستوں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے، جہاں نہ وہ دھوپ کی تپش دیکھیں گے اور نہ کڑاکے کی سردی، اور حالت یہ ہوگی کہ ان کے باغوں کے سائے ان پر جھکے ہوئے ہوں گے اور ان کے پھل مکمل طور سے ان کے آگے رام کر دیے جائیں گے۔ تو دیکھیں یہاں پر جو ہے جنت کا پھر نقشہ کھینچا گیا کہ وہ کیسی جگہ ہے جہاں نہ کوئی دھوپ ہوگی، نہ تپش، نہ سردی، نہ کوئی، بلکہ نارمل موسم ہوگا کہ جو انسان کو اچھا لگے گا۔ اور آیت نمبر 14 میں کہ یعنی تمام پھل ان کی دسترس اور ان کے قابو میں دے دیے جائیں گے۔ اس کا تھوڑا سا تجربہ ظاہر ہے ہمیں دنیا میں بھی ہوتا ہے، اسپیشلی جو کوئٹہ میں لوگ رہتے ہیں، زیارت وغیرہ جاتے ہیں تو انہوں نے دیکھا ہوگا کہ روڈ کے دونوں طرف باغات ہوتے ہیں اور وہ پھلوں سے ان کی ڈالیاں جھکی ہوئی ہوتی ہیں، تو وہ کتنا خوبصورت راستہ لگتا ہے نا، اور انسان ان کو کوشش بھی کرتا ہے توڑنے کی، تو وہ ظاہر ہے کسی اور کے باغ ہوتے ہیں وہاں سے نہیں توڑ سکتا۔ لیکن یہاں پر آپ دیکھیں جنت کا کتنا حسین نقشہ دکھایا ہے نا، کہ وہ باغ ہوں گے اور باغ میں پھل دار ڈالیاں جو ہیں جھکی ہوئی ہوں گی، اور پھر یہ کہ وہ سارے پھل ان کے انسان کی دسترس میں ہوں گے، وہ جس کو جہاں سے چاہے جیسے چاہے توڑنے کی بھی زحمت نہیں ہوگی، صرف اس کی طرف دیکھے گا، خواہش کرے گا اور وہ فروٹ خود بخود اس کے ہاتھ میں آ جائے گا۔ تو ظاہر ہے یہ ساری جو تکلیفیں اور یہ دنیا میں ہے کہ جو یہاں کوششیں کر لیں گے، جد و جہد کر لیں گے، اللہ تعالیٰ وہاں ان کے لیے بہت کچھ عطا فرمائیں گے۔ آگے دیکھیے آیت نمبر 16 سے دیکھیے 22 تک۔ اور ان کے سامنے چاندی کے برتن اور وہ پیالے گردش میں لائے جائیں گے جو شیشے کے ہوں گے، شیشے بھی چاندی کے جنہیں بھرنے والوں نے توازن کے ساتھ بھرا ہوگا۔ اب یہاں جنت کی عجیب و غریب خصوصیت یہ بتائی گئی کہ عام طور سے آپ دیکھیں چاندی جو ہے وہ اتنی شفاف نہیں ہوتی، کلیئر نہیں ہوتی، اس لیے چاندی کا برتن شیشے کی طرح شفاف نہیں ہو سکتا، لیکن وہاں کے یعنی جنت کے جو گلاس ہوں گے وہ چاندی کے بنے ہوئے ہوں گے، اور اس کے باوجود وہ شیشے کی طرح شفاف ہوں گے، اس طرح چمک رہے ہوں گے، کرسٹل کے اس میں نظر آ رہا ہوگا، لیکن ہوں گے وہ چاندی کے۔ اب پھر آگے بتایا کہ وہاں ان کو ایسا جام پلایا جائے گا جس میں سونٹھ ملا ہوا ہوگا، وہاں سے ایسے چشمے سے جس کا نام سلسبیل ہے، ان کے سامنے خدمت کے لیے ایسے لڑکے گردش میں ہوں گے جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے، جب تم انہیں دیکھو گے تو یہ محسوس کرو گے کہ وہ موتی ہیں جو بکھیر دیے گئے ہیں، اور حقیقت تو یہ ہے کہ جب تم وہ جگہ دیکھو تو تمہیں نعمتوں کا ایک جہان اور ایک بڑی سلطنت نظر آئے گی۔ ان کے اوپر باریک ریشم کا سبز لباس اور دبیز ریشم کے کپڑے ہوں گے، اور انہیں چاندی کے کنگنوں سے آراستہ کیا جائے گا، اور ان کا پروردگار انہیں نہایت پاکیزہ شراب پلائے گا اور فرمائے گا کہ یہ ہے تمہارا انعام، وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا إِنَّ هَٰذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا۔ یہ ہے تمہارا انعام جو تم دنیا میں محنت تم نے کی تھی، اس کی پوری قدردانی کی گئی۔ تو یہ دیکھیں کہتے ہیں نا کہ دنیا جو ہے یہ مشقت کی جگہ ہے، جو یہاں مشقت کر لے گا، یہاں اپنے رب کو راضی کر لے گا، وہاں پھر آپ دیکھیں آرام ہی آرام ہے، اور جنت جو ہے پھر وہ اللہ تعالیٰ نے انعام کی صورت میں دیں گے کہ جو تم نے دنیا میں مجھے راضی رہنے کے لیے جو عبادات کی تھیں، کوششیں کی تھیں، اور میرے راستے میں، دین کے راستے میں کھپے تھے، تو آج تو میں اس کا صلہ میں یہاں جنت کی صورت میں دوں گا۔ آگے دیکھیں آیت نمبر 23 سے ہے کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنزِيلًا، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم
ہم نے ہی تم پر قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے، لہٰذا تم اپنے پروردگار کے حکم پر ثابت قدم رہو اور ان لوگوں میں سے کسی نافرمان یا کافر کی بات نہ مانو، اور اپنے پروردگار کا صبح و شام ذکر کیا کرو، اور کچھ رات کو بھی اس کے آگے سجدے کیا کرو۔ کون سے؟ تہجد کی نماز۔ اور رات کے لمبے وقت میں اس کی تسبیح بیان کیا کرو۔ یہ لوگ تو دنیا کی فوری چیزوں سے محبت کرتے ہیں اور اپنے آگے جو بھاری دن آنے والا ہے اسے نظر انداز کیے ہوئے بیٹھے ہیں۔ یعنی لوگ دنیا سے محبت کرتے ہیں، اپنے آرام سے، اپنے نیند سے، لیکن وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ جو آگے والا دن ہے وہ بڑا بھاری ہے۔ تو جس نے یہاں کوشش نہیں کی اس کو پھر آگے کچھ نہیں ملے گا۔ ہم نے ہی انہیں پیدا کیا ہے اور ان کے جوڑ بند مضبوط کیے، اور ہم جب چاہیں ان کے بدلے ان جیسے دوسرے پیدا کر دیں۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک نصیحت کی بات ہے۔ اب جو چاہے اپنے پروردگار کی طرف جانے والا راستہ اختیار کرے، اور تم چاہو گے نہیں جب تک اللہ نہ چاہے۔ اور اللہ علم کا بھی مالک ہے، حکمت کا بھی مالک۔ وہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کر لیتا ہے، اور یہ جو ظالم لوگ ہیں ان کے لیے اس نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ آیت نمبر 28 میں دیکھیے کہ اس کا ایک مطلب تو یہ کہ اگر ہم چاہیں تو ان سب کو ہلاک کر کے ان کی جگہ دوسرے انسانوں کو پیدا کر دیں، اور دوسرا مطلب یہ کہ جس طرح ہم نے انہیں شروع میں پیدا کیا تھا اسی طرح ہم جب چاہیں گے ان کے مرنے کے بعد بھی انہیں دوبارہ ہم پیدا کر دیں گے۔ جی آگے دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مرسلات مکی صورت ہے۔ والمرسلات عرفا والعاصفات عصفا فالناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقیات ذکرا عزا اور نذرا انما توعدون لواقع۔ مکی صورت ہے۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ قسم ہے ان ہواؤں کی جو ایک کے بعد ایک بھیجی جاتی ہیں، پھر جو آندھی بن کر زور سے چلتی ہیں اور جو بادلوں کو خوب اچھی طرح پھیلا دیتی ہیں۔ پھر قسم ہے ان فرشتوں کی جو حق اور باطل کو الگ الگ کر دیتے ہیں، پھر نصیحت کی باتیں نازل کرتے ہیں جو یا تو لوگوں کے لیے معافی مانگنے کا سبب بنتی ہیں یا ڈرانے کا۔ یقیناً وہ واقعہ ضرور پیش آ کر رہے گا جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ آیت نمبر 3 میں دیکھیے کہ اس دنیا میں جو ہوائیں چلتی ہیں ان میں سے کچھ تو ایسی ہوتی ہیں جو انسان کو فائدہ پہنچاتی اور اس کے لیے زندگی کا سامان مہیا کرتی ہیں، اور کچھ ایسی ہوتی ہیں جو آندھی طوفان برکن انسان کے نقصان کا باعث ہوتی ہیں۔ اسی طرح فرشتے جو اللہ تعالیٰ کا کلام لے کر انسانوں کے پاس آتے ہیں وہ نیک لوگوں کے لیے خوشخبری اور برے لوگوں کے لیے ڈرانے کا سامان لے کر آتے ہیں۔ اور اسی طرح فرشتوں کا یہ بھی ہے نا کہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں جب وہ نیک روحوں کو قبض کرتے ہیں تو بہت خوبصورت نوجوانوں کی صورت میں پھول اور خوشبو لے کر آتے ہیں، لیکن اگر کوئی بد لوگ ہوتے ہیں، جہنمی لوگ ہیں، کافر لوگ ہیں، تو پھر جو فرشتے آتے ہیں موت کے وقت روح قبض کرنے میں بہت انتہائی ڈراؤنی صورتوں میں آتے ہیں جسے دیکھ کر وہ ڈر جاتے ہیں۔ آیت نمبر 6 میں دیکھیں، یعنی نیک لوگوں کو اس کلام کے ذریعے گناہوں سے معافی کی دعوت دی جاتی ہے اور برے لوگوں کو ڈرایا جاتا ہے۔ اور آیت نمبر 7 میں اس سے مراد قیامت کا دن ہے۔ آگے دیکھیں آیت نمبر 8 سے 19 تک دیکھیں۔ فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ لِيَوْمِ الْفَصْلِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ أَلَمْ نُهْلِكِ الْأَوَّلِينَ ثُمَّ نُتْبِعُهُمُ الْآخِرِينَ كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ۔ چنانچہ وہ واقعہ اس وقت ہوگا جب ستارے بجھا دیے جائیں گے اور جب آسمان کو چیر دیا جائے گا اور جب پہاڑ ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے اور جب پیغمبروں کے جمع ہونے کا وقت آ جائے گا تو کوئی پوچھے گا کہ اس معاملے کو کس دن کے لیے ملتوی کیا گیا ہے، تو جواب یہ ہے کہ فیصلے کے دن کے لیے۔ اور تمہیں کیا معلوم کہ فیصلے کا دن کیا چیز ہے؟ بڑی خرابی ہوگی اس دن ایسے لوگوں کو جو حق کو جھٹلاتے ہیں۔ کیا ہم نے پہلے لوگوں کو ہلاک نہیں کیا، پھر ان کے پیچھے بعد والوں کو بھی چلتا کر دیں گے؟ ایسا ہی سلوک ہم مجرموں کے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ بڑی خرابی ہوگی اس دن ایسے لوگوں کو جو حق کو جھٹلاتے ہیں۔ آیت نمبر 11 میں دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے آخرت کا ایک وقت مقرر فرمایا ہے جس میں تمام پیغمبر جمع ہو کر اپنی اپنی امت کے بارے میں گواہی دیں گے۔ یہاں وہی وقت مراد ہے۔ اور آیت نمبر 12 میں ہے، یہ کافروں کا وہی سوال ہے جو وہ اکثر کیا کرتے تھے کہ اگر عذاب و ثواب ہونا ہے تو ابھی کیوں نہیں ہو جاتا، دیر کیا ہے؟ یعنی کسی طرح پچھلے زمانے کے کافر ہلاک ہوئے، عرب کے یہ کافر جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلا رہے ہیں وہ بھی ہلاک ہوں گے۔
آیت نمبر دیکھیں 20 سے 30 تک۔ علم نخلقکم من ماء مهین فجعلناه في قرار مکین الی قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ویل یومئذ للمکذبین علم نجعل الارض کفاتا احیاء امواتا وجعلنا فیها رواسي شامخات فاسقیناکم ماء فراتا ویل یومئذ للمکذبین انطلقوا الی ما کنتم به تکذبون انطلقوا الی ظل ذی ثلاثة شعب کیا ہم نے تمہیں ایک حقیر پانی سے پیدا نہیں کیا، پھر ہم نے اسے مقررہ وقت تک ایک مضبوط قرار کی جگہ میں رکھا، پھر ہم نے توازن پیدا کیا، چنانچہ اچھا توازن پیدا کرنے والے ہم ہی ہیں۔ بڑی خرابی ہے اس دن ایسے لوگوں کو جو حق کو جھٹلاتے ہیں۔ کیا ہم نے زمین کو ایسا نہیں بنایا کہ وہ سمیٹ کر رکھنے والی ہے، زندوں کو بھی اور مردوں کو بھی، اور ہم نے اس میں گڑے ہوئے اونچے اونچے پہاڑ پیدا کیے اور تمہیں میٹھے پانی سے سیراب کرنے کا انتظام کیا۔ بڑی خرابی ہوگی اس دن ایسے لوگوں کو جو حق کو جھٹلاتے ہیں۔ ان سے کہا جائے گا کہ چلو اب اسی چیز کی طرف جسے تم جھٹلایا کرتے تھے، چلو اس سائبان کی طرف جو 3 شاخوں والا ہے۔ تو آیت نمبر 21 اور 22 میں جو ہے اس سے کیا مراد ہے؟ مضبوط قرار کی جگہ یعنی ماں کا پیٹ جہاں بچہ پرورش پاتا ہے۔ اور آیت نمبر 23 میں یعنی انسان کو ہم نے صرف پیدا ہی نہیں کیا بلکہ اس کی بناوٹ میں ایسا بہترین توازن رکھا ہے جو ہمارے سوا کوئی قائم نہیں کر سکتا۔ انسان کے جسم کے مختلف حصوں پر جتنا بھی غور کیا جائے یہ حقیقت اتنی ہی واضح ہو جاتی ہے۔ آیت نمبر 30 میں کہ اس سے مراد وہ دوزخ کی آگ کا دھواں ہے جو سائبان کی طرح بلند ہوگا اور پھر 3 شاخوں میں تقسیم ہو جائے گا۔ آگے دیکھیں آیت نمبر 32 سے دیکھیں 50 تک۔ لا ذلیل ولا یغنی من اللہب انہا ترمی بشرر کالقصر کأنہ جمالت صفر ویل یومئذ للمکذبین ھذا یوم لا ینطقون ولا یعذ لہم فیعتذرون ویل یومئذ للمکذبین ھذا یوم الفصل جمعناکم والاولین فإن کان لکم کید فکیدون ویل یومئذ للمکذبین ان المتقین فی ظلال وعیون وفاکہۃ مما یشتہون کلوا واشربوا ھنیئا بما کنتم تعملون۔ جس میں نہ تو ٹھنڈک والا سایہ ہے اور نہ وہ آگ کی لپٹ سے بچا سکتا ہے۔ وہ آگ تو محل جیسے بڑے بڑے شعلے پھینکے گی، ایسا لگے گا جیسے وہ زرد رنگ کے اونٹ ہوں۔ بڑی خرابی ہوگی اس دن ایسے لوگوں کو جو حق کو جھٹلاتے ہیں۔ یہ ایسا دن ہے جس میں یہ لوگ بول نہیں سکیں گے اور نہ انہیں اس بات کی اجازت ہوگی کہ وہ کوئی عذر پیش کر سکیں۔ بڑی خرابی ہے اس دن ایسے لوگوں کی جو حق کو جھٹلاتے ہیں۔ یہ فیصلے کا دن ہے، ہم نے تمہیں اور پچھلے لوگوں کو اکٹھا کر لیا ہے، اب اگر تمہارے پاس کوئی داؤ ہے تو مجھ پر وہ داؤ چلا لو۔ بڑی خرابی ہوگی اس دن ایسے لوگوں کو جو حق کو جھٹلاتے ہیں۔ جن لوگوں نے تقوی اختیار کیا وہ بے شک سایوں اور چشموں کے درمیان ہوں گے اور اپنے من پسند میووں کے درمیان۔ ان سے کہا جائے گا کہ مزے سے کھاؤ اور پیو نہ مال کی بدولت جو تم کیا کرتے تھے۔ آیت نمبر 33 میں دیکھیں کہ یہاں یہ حقیقت بیان کی گئی ہے کہ دوزخ کی جو آگ کے شعلے ہیں وہ اتنے بڑے ہوں گے جیسے عظیم الشان محل ہوتے ہیں، اور ان سے جو شاخیں نکلیں گی وہ زرد رنگ کے اونٹوں جیسی ہوں گی۔ آگے دیکھیں اِنَّ كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ كُلُوا وَتَمَتَّعُوا قَلِيلًا إِنَّكُم مُّجْرِمُونَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ۔ ہم نیک لوگوں کو ایسے ہی صلہ دیتے ہیں، بڑی خرابی ہوگی اس دن ایسے لوگوں کو جو حق کو جھٹلاتے ہیں۔ اے کافرو، کچھ وقت کھا لو اور مزے اڑا لو، حقیقت میں تم لوگ مجرم ہو۔ بڑی خرابی ہوگی اس دن ایسے لوگوں کو جو حق کو جھٹلاتے ہیں۔ اور جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے آگے جھک جاؤ تو یہ نہیں جھکتے۔ بڑی خرابی ہے اس دن ایسے لوگوں کی جو حق کو جھٹلاتے ہیں۔ تو کون لوگ نہیں جھکیں گے؟ ایک تو کافر لوگ جو دنیا میں ایمان نہیں لائے، نماز نہیں پڑھی، اور وہ مسلمان بھی جو دنیا میں رہتے ہیں مسلمان ہیں لیکن نماز نہیں پڑھتے یا نمازوں میں اپنے جو ہے وہ کوتاہی کرتے ہیں۔ اب اس کے بعد اور کون سی بات ہے جس پر یہ ایمان لائیں گے؟ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یہ الحمدللہ یہ ہمارا 29واں پارہ مکمل ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔